اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ سورہ یوسف شریف مکمل ہو چکی ہے۔ آج سورۃ رعد اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ رعد کا مطلب ہوتا ہے بادلوں کے اندر جو بجلی کڑکتی ہے اس کو رعد کہا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، جو بجلی وغیرہ جس سے کڑکتی ہے اور وہ کوڑا وغیرہ جو مارتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذمہ داریاں بیان فرمائی ہے اس صورت میں، کہ نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو اپنے وحدانیت کی دلائل دیے ہیں زمین اور آسمان سے، جیسا کہ پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن خاص بات یہ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے نبی کی ذمہ داریاں بیان کی، دوسرا اس صورت کے اندر جو دنیا کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہے ان کو اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آگے فرمایا الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہے، یعنی وہ حروف، یہ وہ راز جو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی مراد کو کوئی نہیں جانتا، نہ اس کے معنی کو کوئی جانتا ہے، نہ اس کی مراد کو کوئی جانتا ہے، نہ اس کا کوئی مفہوم کوئی جانتا ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پہلے پچھلے سب درسوں کے اندر ایک بات گزری تھی، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں یہ حروف نازل کیوں ہوئے ہیں۔ یہ الف لام را، الف لام میم، کاف، صاد، یعنی یہ الفاظ کے نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کیونکہ عرب کے مقابلے میں آیا ہے، ان کی زبان کو ان پر بڑا ناز تھا اپنی زبان پر کہ جناب ہم جیسی فصاحت اور بلاغت کوئی نہیں جانتا، تو بعض اوقات کچھ عربی ایسے تھے کہ جو ایسی ہی ایک آدھا لفظ بول کر نا اپنی بات سمجھا لیتے تھے، ایک لفظ بول کر، ایک حرف بول کر، تو وہ سمجھتے تھے کہ یار ہم جیسی عربی کوئی بھی نہیں بول سکے گا، کیونکہ ہم ایک حرف بولتے ہیں اور بات سمجھا دیتے ہیں اور بات ہماری مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک حرف کیا بولتے یا دو حرف بولتے یا ایک جملہ بولتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے مقابلے میں حروف مقطعات کو نازل فرمایا ہے۔ میں کہ تم تو اپنی بات سمجھا لیتے ہو، لیکن جو راز میں اپنے نبی کو ان حروف کے اندر بتانے لگا ہوں، ساری کائنات مل کے بھی ان رازوں کو نہیں جان سکے گی۔ اب خدا جانے یا اس کا رسول جانے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے اور کیا نہیں کی گئی ہے۔ ہمیں صرف کیا حکم ہے کہ تم صرف خالی پڑھ دو الف لام میم را صاد کاف، کاف ہا یا عین صاد۔ تمہارا کام ہے پورے قرآن کو دیکھیں، پورے قرآن کو سمجھنے کا حکم ہے، الحمد سے لے کر والناس تک سب کا حکم یہی ہے کہ اس قرآن کو سمجھو، اس میں غور فکر کرو۔ واحد یہ حروف ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا اس میں سمجھنے کی، غور فکر کرنے کی، عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے پڑھ کے نکل جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ راز اور نیاز کی باتیں کی ہے۔ صرف پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت، سمجھو گے تو سمجھ ہی کسی کو نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، یہ تو جبریل علیہ السلام کو سمجھ نہیں آتے ہیں تو کسی اور کو کیسے سمجھ آئیں گے؟ ہاں، یہ وہ راز ہے جس کے بارے میں تو خود جبریل علیہ السلام بھی نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر، کیونکہ قرآن کی شان پر یہ صورت ختم ہوئی تھی، مکمل ہوئی تھی صورت یوسف، تو قرآن کی شان پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت رعد کو پھر شروع فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن کتنی عظمت والا ہے، کہ رب نے صورت یوسف کو مکمل بھی قرآن پر کیا، صورت رعد کو شروع بھی قرآن کی شان پر شروع کیا ہے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب، فرمایا یہ جو کتاب کی آیتیں ہیں یہ تمہارے سامنے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی ایسی آیتیں نہیں کہ ہر بندہ اپنی طرف سے بنانا شروع کر دے، ہر بندہ اپنی طرف منسوب کر لے۔ فرمایا نا والذی انزل الیک من ربک الحق، اے محبوب یہ وہ قرآن کی عظیم الشان آیتیں ہیں جو اللہ نے، آپ کے رب نے آپ پر حق اور سچ کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ ہاں، یہ آپ کے رب کا نازل کیا ہوا ہے، یہ کسی بندے کا، کسی انسان کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ دیکھیں، اصول ایمانداری کا، عدل کا، انصاف کا تقاضا یہی ہے، یا تو کسی چیز کو جھوٹا ثابت کر دو،
نہیں ثابت کر سکتے تو پھر مان لو کہ پھر سچا ہے، اپنی ہار مان لو یا اگلے کو ہراؤ، پھر تو ہے بات سمجھ میں آتی ہے، یا تو اسے جیت کے دکھا دو، اگر نہیں جیت سکتے تو پھر اپنی شکست کو قبول تو کم سے کم کرو کہ یار نہیں یار اگلا بندہ ڈاڈا ہے یا اس وہ طاقتور ہے، وہ ہم سے زیادہ ہے، پھر یہ تو مانو۔ اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان کا کتنا بڑا ظلم ہے، قرآن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی نہیں مانتا، ہار نہیں مانتا یہ، یا تو قرآن سے جیت کے دکھاتا پھر تو بات ہے نا، جب قرآن سے جیت نہیں سکا تو کم سے کم پھر قرآن کو مان تو جاتا نا، یار اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جب نہیں ہو سکتا تو پھر سمجھ جاتا یار واقعی یہ رب کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تو آپ پر سچا قرآن نازل فرمایا ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں لا یؤمنون، ایمان ہی نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں پھر اللہ نے اپنی شان بیان فرمایا کس نے نازل کیا ہے، کون ہے وہ جس نے نازل کیا ہے، جس کا مقابلہ ساری کائنات نہیں کر سکتی ہے، فرمایا ذرا اس کی شان بھی دیکھو، فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، فرمایا کہ وہ جس نے قرآن نازل کیا ہے نا، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستون کے بلند فرمایا ہے۔ 2 فٹ کی چھت نہیں ہم ڈال سکتے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، ایک کمرہ نہیں بنا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی 4 دیوار، چاروں طرف سے ہمیں دیوار چاہیے، چاروں طرف سے ہمیں سپورٹ چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا یہ تمہارے لیے ممکن نہیں نا، لیکن اللہ کے لیے کیا ممکن ہے، فرمایا ذرا غور تو کر کے دیکھو، تم کوئی بھی چھت ڈالنے کے لیے دیواروں کے محتاج ہو، اور دیواریں زمین کی محتاج ہے، زمین ہوگی تو دیواریں بنے گی، دیواریں ہوں گی تو چھت پڑے گی نا، فرمایا تم کسی نہ کسی سہارے کے محتاج ہو، اور اللہ کی شان کیا ہے، جس نے قرآن نازل کیا وہ ہے کون، فرمایا بغیر عمد، فرمایا تم دیکھو تو صحیح، السماوات، 7 آسمانوں کے اندر کوئی ستون نہیں لگایا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے دیکھیں الفاظ کیا ہے، فرمایا ترونہا، ذرا دیکھ لو، غور کر کے دیکھ لو، کہیں ستون نظر آتا ہے، جتنا مرضی غور فکر کر کے دیکھ لو، اتنی بڑی چھت ہے اور بلند کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک مذہبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 500 سال تو بلند ہے، یعنی زمین سے اگر بندہ چلے تو اسے 500 سال لگتے ہیں پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے، 500 سال۔ اچھا موٹا کتنا ہے، اتنا ہی یہ موٹا ہے، اس کے اوپر چڑھنے کے لیے پھر 500 سال چاہیے، یعنی مطلب کیا ہے کہ پہلے آسمان کی چھت پر چڑھنے کے لیے 1000 سال چاہیے، پہلے آسمان کی چھت پر۔ اچھا دوسرے پر پھر اتنا فاصلہ، تیسرے کا پھر اتنا فاصلہ، چوتھے کا پھر السماوات کا لفظ ہے نا، یعنی آسمان، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں 7ویں آسمان کے اوپر چڑھنے کے لیے 7000 سال چاہیے، اور یہ جناب دیکھیں ایک کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، 6واں، 7واں، ٹھیک ہے جی، پھر آگے کرسی، پھر اس کے بعد لوح، پھر قلم، پھر عرش، وہ تو آخر میں جب سب سے جا کے آ جاتا نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح قرآن نازل کرنے والا ہے کون، اس کی یہ شان ہے کیا کہ السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ تم اس کو دیکھو صحیح آسمانوں کو، تمہیں آسمان میں کوئی ستون نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر اگلی بات فرمایا ثم استوی علی العرش، فرمایا آسمان تو ویسے اس نے بغیر ستون کے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذرا دیکھیں یار کتنی بڑی کائنات ہے، یہ 7 آسمانوں کو ملا کے نا، 7 آسمانوں کو آپ کرسی میں ڈالیں، کرسی ان سب سے بڑی ہے، سبحان اللہ، ایک نہیں 7 کو ملا دے، پھر کرسی میں ڈال دے، کرسی اس سے بڑی ہے، اسی طریقے سے آگے چلتے جائے، پھر یہ سارے کرسی کو ساتھ ملا کے، آسمانوں کو ملا کے قلم میں ڈالے، وہ اس سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر قلم کو ملائے، کرسی کو ملائے، 7 آسمانوں کو ملائے، سب کو ملا کے پھر لوح کے اندر ڈالے، وہ اس سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی بات، ہمارا ساری کائنات کو لپیٹ سپیٹ کے، ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں تو کہکشائیں ہیں، جتنی کائنات ہے نا ساری، یہ ساری اٹھا کے اس کو لپوٹ کے اگر آپ اس کو عرش میں ڈالیں گے، عرش ساری کائنات سے زیادہ بڑا ہے۔ اور رب کی تعریف کیا ہے، اللہ اکبر، رب سب سے بڑا ہے، یعنی اندازہ لگائے کہ رب کی شان کے ساتھ لگتا کیا ہے، اکبر، مطلب کیا ہے کہ تم یہاں سے اندازہ لگا لو کہ زمینوں کی تو بیچاریوں کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آسمانوں کی حیثیت یہ ہے کرسی کے سامنے، پھر کرسی کی حیثیت لوح کے سامنے، لوح کی حیثیت قلم کے سامنے، قلم کی پھر ساری کائنات کی حیثیت عرش کے سامنے، عرش پھر سب سے بڑا، ٹھیک ہے۔ پھر رب کی شان کیا ہے، فرمایا اکبر، سب ساری کائنات سے بڑا ہے،
اس لیے اس نے اپنے ساتھ اکبر لگایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا، لو بنایا، قلم، کرسی، عرش الہی سارا کوئی بنانے کے بعد ہم اس عرش پر استوا فرمایا. استوا کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، لیکن اس نے کیونکہ خود اپنی شان میں یہ لفظ استعمال کیا ہے استوا فرمایا، تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم اس کو معنی کو بیٹھنا تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ رب تو بیٹھنے سے پاک ہے. تو استوا کا استوائی معنی ہو سکتا ہے اور دوسرا کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا اگلی بات دیکھیں، فرمایا تمہاری رب کی قدرت دیکھتے جاؤ، قرآن نازل کرنے والا ہے کیسا اور ہے کون. فرمایا دوسری بات، یہ اب آسمانی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. اگلی آیت میں زمینی آیتیں نشانیاں رب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن فرمایا دیکھو ذرا آسمانوں کو بنایا، ان کی حالت یہ ہے. اور آگے فرمایا وسخر الشمس والقمر، فرمایا کہ اس نے سورج اور چاند کے ذمے کام لگا رکھا ہے. چاند ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، سورج ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جو سورج جون جولائی میں نہیں بیٹھنے دیتا وہ سردی کے اندر کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا بات، ٹھیک ہے سورج تو ایک ہی ہے نا. اب دو سورج تو ہے نہیں کہ جناب گرمی کا سورج الگ ہو اور سردی کا سورج الگ ہو، لیکن نہ، یہ اس کا کمال یہی ہے کہ اس نے سورج کو اس انداز کے ساتھ رکھا ہے کہ موسمیاتی جو تبدیلیاں آتی رہتی ہے سورج اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی روشنی دیتا رہتا ہے، اپنی دھوپ دیتا رہتا ہے، اپنی تپش دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے گرمی کا موسم آتا ہے سورج کی تپش جو ہے وہ زیادہ تیز پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، سردی کا موسم آ جاتا ہے تو بندے اپنا سورج ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یار کہیں مل جائے اور بیٹھ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا غور کر کے دیکھو، یہ سورج کا کام ہے، سویرے وہاں سے نکلتا ہے شام کو یہاں پہ ڈوب بھی جاتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک لمحے کے لیے کہیں روکی جائے. ٹھیک ہے، چاند کا کام کیا ہے تب دیکھیں ذرا، جیسے یکم آتی ہے تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، 14ویں کا جب چاند آتا ہے جناب اللہ وہ روشنی لائٹیں سارا کچھ ایسے لگتا ہے جیسے کہیں جائے گا ہی نہیں، لیکن جیسے 27ویں 28ویں آتی ہے چاند کا پتہ ہی کوئی نہیں تو پتہ نہیں کدھر گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری یہ لگا رکھی ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں یار، اتنی سورج اتنی روشنی دیتا ہے جتنی زمین کو ضرورت ہوتی ہے، جتنی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے. اگر سورج کی روشنی نہ نکلے ہماری فصلیں پر نہیں پکیں گی. اچھا زیادہ آ جائے تو سڑ جائیں گی. ٹھیک ہے جی، اتنی زیادہ ہو جائے، گرمی جتنی زیادہ بڑھ جائے، حبس زیادہ ہو جائے یا تپش زیادہ آ جائے، پھل بھی خراب، سبزیاں خراب، اپنا کھیت کھلیان سارا کوئی ختم ہو جائے گا، پھر تو کھیتی باڑی بھی ختم ہو جائے گی. اگر اس سے زیادہ آ جائے تو انسان بھی جانور بھی سارا کوئی ختم ہو جائے گا. لیکن نہ، فرمایا اتنے اندازے پہ رکھا ہے جتنی دانے کو ضرورت ہوتا ہے اتنی گرمی آ جاتی ہے، جو کو ضرورت ہوتی ہے اتنی گرمی آ جاتی ہے، کڑک کو ضرورت ہوتی ہے اتنی گرمی لگتی ہے. ٹھیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کڑک کو ساڑ کے رکھ دے. ٹھیک ہے، یہ رب کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا یہ ہماری نشانیاں ہیں، اس کے اندر کبھی غور تو کر کے دیکھو کہ دیکھے نا جی زمین کے اندر بندہ چلا جائے 8ویں دن بندہ ختم ہو جاتا ہے. مردہ رکھ کے آتے ہیں نا 8ویں دن نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، اچھا لوہا رکھ دو زنگ لگ جاتا ہے، اور لکڑ شکڑو اس کو جناب والا پھر وہی حساب کتاب اس کا ہو جاتا ہے، وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنا سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے، نہ زمین کے اندر لوہا رہ سکتا ہے، نہ انسان رہ سکتا ہے، نہ لکڑی رہ سکتی ہے، ایک دانہ نہیں ختم ہوتا. کیا بات. ٹھیک ہے جی، اس کو پھر اچھا اوپر بھی نہیں رکھا ہے، حال چلا کے 2 فٹ نیچے رکھ کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی 2 فٹ نیچے یا فٹ نیچے کم سے کم اس کی تپش اتنی پہنچ رہی ہے جس سے وہ دانہ جناب نکلنا چاہے تو نکلتا بھی ہے، پھر آگے بڑھتا بھی رہتا ہے. پھر وہی دانہ جناب ڈالا ایک تھا، ٹھیک ہے جی، جب پک کے بڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر جناب کو 100 لگا ہوا ہے، کوئی 150 لگا ہوا ہے، 50 لگے ہوئے ہیں، 60 دانے لگے ہوئے ہیں. میں تم دیکھو یہ سورج کا کمال ہے، رب نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے سورج اتنی دھوپ اسے عطا فرما دیتا ہے. اور آگے دیکھیں فرمایا کل یجری لاجل مسمی، فرمایا یہ چلتے رہیں گے. کب تک چلیں گے؟ الاجل مسمی، مقرر ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تب تک یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. مقرر ٹائم کون سا ہے؟ قیامت تک کا. اب ظاہر ہے جب قیامت آئے گی تبھی پتہ چلے گا. فرمایا قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا ہے انہوں نے ایسے ہی چلتے رہنا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ سورج جناب آج کہے کہ نہیں میرا موڈ کو نہیں، میں باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے جی، ایسا سورج یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میرا دل نہیں کر رہا چلو چھٹی کر لینے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا اس نے ایسے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے جی، زمین الٹ پلٹ ہو جائے اور بات ہے، مگر نہ سورج کی ڈیوٹی یہی ہے، اس نے مشرق سے نکلتے رہنا ہے اور مغرب میں ڈوبتے رہنا ہے. چاند کی ڈیوٹی کیا ہے؟ انہوں نے یکم سے نکلنا ہے، 14ویں کو روشن بھی ہونا ہے، مہینے کے بعد ختم بھی ہونا ہے. میں یہ چلتا رہے گا. یدبر الامر، اور میں اللہ تبارک و تعالی ہر کام کو اپنی تدبیر کے ساتھ چلاتا رہتا ہے.
اس کو پتا ہے کہ اس نے اس کائنات کو کیسے چلانا ہے. انسان کی ضرورت کیا ہے, جانوروں کی ضرورت کیا ہے, زمین کے اندر رہنے والوں کی ضرورت کیا ہے, زمین کے اوپر رہنے والوں کی ضرورت کیا ہے, خلا کی ضرورت کیا ہے, آسمانوں کی کیا ہے, زمینوں کی کیا ہے, نیچے کیا ہے, پھر اس سے نیچے کیا ہے. میں یہ سارا کام اکیلا رب کر رہا ہے. آپ اندازہ کر کے دیکھیں, سمندر کے اندر نا ایک حد ہے جہاں تک انسان جا سکتا ہے, حد ہی ہے نا, ٹھیک ہے جی. لیکن سمندر کے نیچے ایسی ایسی مخلوقیں موجود ہیں جن کی آنکھیں تک نہیں ہیں, اور نیچے ہے بھی اندھیرا, ٹھیک ہے. اور پھر کمال کی بات ہے کہ آنکھیں بھی نہیں ہے بھی اندھیرا, اور وہ مخلوق آج چل بھی رہی ہے. آج تک مطلب ہے کہ ان کا سارا ڈسپلن بالکل ٹھیک چل رہا ہے. آنکھیں بھی نہ ہوں بھی اندھیرا, تو وہ مخلوق کھاتی کہاں سے ہوگی, رہتی کیسے ہوگی, ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہوگی. یہ رب بھی ہے نا جو چلا رہا ہے. آپ حیران ہوگے, مگرمچھ ہوتا نا, مگرمچھ کے نا جب یہ کھاتا رہتا ہے نا مگرمچھ, تو اس کے دانتوں کے اندر نا ایسی ایسی چیز لگ جاتی ہے جو اگر وہ مطلب ہے کہ اس کے دانت خراب تو خیر نہیں ہوتے, ٹوب واش تو کرتا نہیں ہے, لیکن ایک کمال کی بات یہ کہ رب نے ایک ایسا پرندہ پیدا کیا ہے, وہ پرندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے مگرمچھ کے دانتوں کے اندر رکھا ہوا ہے. مگرمچھ کے جب وہ دانت بھر جاتے ہیں نا, وہ اپنا منہ کھول کے بیٹھا رہتا ہے, وہ پرندہ آتا ہے اور اس کے دانتوں کے درمیان سے وہ سارا کچھ کھا کے چلا جاتا ہے. رب دیکھ کیا کس کو کیسے رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ جو دیکھ رہے چمگادڑ ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں چمگادڑ کو, اب اس کی آنکھیں نہیں ہے چمگادڑ کی, رات نہیں پھر رہے اندر, آپ کی یاد ہے چمچڑیاں, ٹھیک ہے نا جی. اب اندازہ کریں چمگادڑ ہی کہہ لیں چلو, لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہے. لیکن اب یہ جیسے سورج نکلے گا, آنکھیں تو پہلے اس کی نہیں ہے, اس کو ویسے کچھ نظر نہیں آئے گا, اس طرح بھی آنکھیں بھی نہیں ہے, ویسے بھی اس کو نظر نہیں آتا ہے, لیکن آپ کو کبھی بھی یہ دن کی روشنی میں نظر نہیں آئے گا. یہ جب بھی نکلے گا اندھیرے میں نکلے گا, رات کو نکلے گا. اچھا جیسے اس کے سامنے بندہ آ جائے, دیوار آ جائے, کوئی شے آ جائے, یہ خود بخود راستہ بدل جاتا ہے, کبھی بھی نہیں ٹکرائے گا. ٹھیک ہے جی. کبھی اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, حالانکہ آنکھیں بھی نہیں ہے. نہ اس کا ایکسیڈنٹ بندے کے ساتھ ہوتا ہے, نہ دیواروں کے ساتھ ہوتا ہے, نہ کسی اور چیز کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یار ہم دیکھیں نا, ہم آنکھوں کے محتاج ہیں. رب نے آنکھیں دی ہے تو اگر جان ہے تو جہان والی بات ہے, ٹھیک ہے. آنکھیں ہیں تو جہان نظر آ رہا ہے, لیکن ایسی مخلوق بھی رب نے پیدا کر رکھی ہے جن کی آنکھیں بھی نہیں ہے, لیکن رب نے ان کو سسٹم کتنا بڑا عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں آپ کیڑی ہے نا, کیڑی پہ کبھی غور کر کے دیکھیں, کیڑیاں نہیں ہوتی ہیں, کیڑی اپنا خوراک پتہ کیسے جمع کرتی ہے, یہ جو دانا اندر کھینچ کے نہیں لے جاتی, دانا اندر کھینچ کے لے جاتی ہے, آپ جانتے ہیں اندر لے جا کر کیا کرتی ہے, یہ اندر لے جا کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے. اس کو اتنا پتا ہے کہ اگر دانا صحیح سلامت رکھا تو یہ اگائے گا, اور اگائے گا تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. اب اس کیڑی کو یار رب نے کتنی عقل عطا فرمائی ہے کہ یہ دانے کے 2 ٹکڑے کر کے رکھے گی, کبھی ایک ثابت دانا نہیں رکھے گی. کیوں؟ ثابت رکھے گی تو اگے گا, اور توڑ کے رکھے گی تو اگے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں سکا, وہ ہریا دھنیا, سکا دھنیا نہیں ہوتا, سکا دھنیا دانے کے یہ 2 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے, اور سکا دھنیا کے یہ 4 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے. کیونکہ اگر سکے دھنیا کے اگر 2 ٹکڑے کر کے رکھے ہو پھر بھی اگاتا ہے, تو اس کا کیا کرتی ہے, یہ اس کے 4 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے. یار اس مخلوق کو بھی رب نے اتنی عقل عطا فرما رکھی ہے. ٹھیک ہے. فرمایا یدبر الامر, فرمایا یہ اللہ ہی ہے جو سارے کاموں کو جو ہے وہ اس حساب سے چلا رہا ہے. یفصل الآیات, دیکھو اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ تمہیں بیان فرما رہا ہے, تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. کس لیے کیا جا رہا ہے؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا یقین رہے کہ رب کے ساتھ ملنا بھی ہے, رب کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے. اب دیکھیں اتنی تفصیل کے ساتھ رب ارشاد فرمائے. غور کرنے سے ہے نا, جو بندہ سنتا ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں کرتا, غور ہی نہیں کرتا, اسے قرآن سمجھ بھی نہیں آتا ہے. اگر قرآن میں تھوڑا سا بھی غور کر لینا, ایک ایک لمحے کے اندر, ایک ایک چپے کے اندر, جناب ہر شے کے اندر تمہیں کیا ہے, رب بھی رب نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی آسمانی ساری اس نے نشانی عطا فرمائی ہے. کل زمین کے متعلق انشاءاللہ پھر آگے لگلی آیات کے اندر آئے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.